بغیر مینڈیٹ کے بیٹھی ہوئی اس حکومت کو اور پھر ان کے ایسے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے والے اداروں کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں صرف کرسی کے لیے، کرسی تو میرے پاس بھی یہ پڑی ہے، یہی کرسیاں تمہارے پاس آئی ہیں نا چوری کر کے، مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے، پھر چیلنج کرتا ہوں کہ لگاؤ گورنر راج، ہمت کرو، کرو ہمت، مجھے پتا ہے کہ تمہارے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ قیدی نمبر 804، یہ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں، میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لگاؤ؟ میں بتانا چاہتا ہوں قوم کو، کرسی نہیں، عزت، غلامی نہیں، آزادی، خودداری، یہ ہمیں چاہیے اور پوری قوم کو یہ چاہیے، اور پوری قوم جب تک اس راستے پہ نہیں چلے گی انقلاب نہیں آئے گا، ہمیں انقلاب لانا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہماری عزتیں محفوظ ہوں، ہمیں انقلاب لانا پڑے گا۔ جو انقلاب نہیں لا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ہر ایک کی باری آئے گی، اس سے پہلے کہ سب کی باری آ جائے جاگو، جاگو اپنے حق کے لیے، نکلو اپنے حق کے لیے، اٹھو اپنے حق کے لیے، پورا من آئین کے مطابق۔ لیکن جب یہ سمجھ جاؤ کہ تمہارا پرامن رہنا تمہاری کمزوری بن رہا ہے، تو پھر میں عمران خان سے بھی گزارش کروں گا کہ خان صاحب اس دفعہ پرامن کا لفظ مت کہنا۔ پھر میں آپ سے درخواست کروں گا، منت کروں گا، سماجت کروں گا، خواست کروں گا کہ پرامن مت کہنا۔ پھر دیکھنا، پھر دیکھنا کہ کس کے سینے میں کتنی گولیاں جاتی ہیں۔ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں بے شرم اور بے غیرت کہ بھاگ گئے۔ میرا ورکر کوئی ملیٹنٹ ہے؟ میرے لوگ کیا ملیٹنٹ ہیں؟ کیا دہشت گرد ہیں؟ تم ان پہ گولیاں مارو گے اور وہ بیچارے کھڑے رہیں گے۔ ہاں، اب جب اسلحہ اٹھا کے آئیں گے پھر تمہیں بتائیں گے کہ بھاگتے ہیں کہ بھگاتے ہیں۔ پھر تگڑے ہو جانا، پھر تگڑے ہو جانا، پھر سنبھالنا اپنے ان لوگوں کو کہ بھاگتا کون ہے۔ مت لے جاؤ ملک کو اس طرف، مت لے جاؤ ملک کو اس طرف۔ پھر ورنہ تاریخیں جب کہتی ہے کہ تاریخیں اپنے آپ کو دہراتی ہیں کہ تاریخیں اپنے آپ کو دہرائیں۔ ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، ہمیں عمران خان کی رہائی جلد سے جلد چاہیے، ورنہ یہ جو تم فسائیت کے ذریعے گولیاں مار کے ہٹا رہے ہو، ہم پھر گولیوں کا جواب گولیوں سے دے کے تیار ہو کے آئیں گے، تب جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار ہم نہیں، تم ہوگے۔ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اس صوبے کا یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے اندر نہ غلامی ہے اور نہ ہی میرے اندر یہ کرسی کا خوف ہے۔ میرا ایمان ہے کہ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور میری زندگی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور تم کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے لوگوں کو، بچوں کو مار رہے ہو، اور تمہیں سکون ملے گا؟ اور جن کو تم استعمال کر رہے ہو کیا ان کو سکون ملے گا؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اس میں سکون مل رہا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ تمہیں مارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو جائے۔ پھر اگر تمہیں مارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو گیا تو یہ 25 کروڑ عوام ہے، اس 25 کروڑ عوام نے جب اپنا سکون کو جنون بنا لیا تو اس جنون کا پھر مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ عمران خان کو رہا کر دو،
ورنہ ابھی ہم نے پھر میٹنگ کی ہے، اگلی کی بدلی تیار کی ہے، اور یہ ایک بدلی ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی وجہ سے ہے، حکومت ہو نہ ہو ہماری حکمت عملی اس کے باوجود بھی ہے، اور ہم اس پہ کام کریں گے، بھرپور طریقے سے کریں گے، حق کے لیے لڑیں گے، حق کے لیے مریں گے، اور اگر حق نہیں ملے گا اور اسی طرح جس طرح ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا ہے ہم حق کے لیے ماریں گے بھی صحیح۔ اب بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔